پچھلے پروگرام میں جیسا کہ آپ کو دستکاری کے بازار میں موجود گھریلو خواتین کے ہاتھ سے بنے لباس، چمڑے سے بننے والی اشیاء اور یہاں پر موجود سیمنٹ کے ہنری ماڈل بنانے والے کچھ افراد کے بارے میں بتایا تھا، جو کہ بہت ہی منفرد اور کم نظر آنے والا ہنر ہے۔ اگر پہلی بار تاریخی عمارتوں اور آثار قدیمہ کو دیکھیں تو وہ ماضی کی یاد دلاتے ہیں، مخصوصاً جب اسلام ایران میں داخل ہوا۔ وہ عمارتیں اپنی مثال آپ ہیں۔ اس زمانے کے دو بڑے مراکز جیسا کہ مسجد اور بازار آپس میں ایک گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ اسلام کے اوائل میں مساجد معنوی، سیاسی اور اجتماعی کاموں کے علاوہ اقتصادی کاموں کے لیے بھی استعمال ہوتی تھیں۔ اسلام کی آمد کے بعد ایران میں مساجد اسی قسم کا نقطہ نظر رکھتی تھیں اور مسلمانوں کی اقتصادی سرگرمیاں اور عبادتیں آپس میں جڑی ہوئی تھیں۔ یہ مسجد کا شمالی داخلی راستہ ہے اور بازار کی مرکزی گلی سے تقریباً 17 سیڑھیاں نیچے آ کر ایک چھوٹے سے صحن سے متصل ہے، جو کہ آگے مسجد کے اصلی صحن سے ملتا ہے۔ مسجد امام خمینی ایک بہت ہی قدیمی اور بڑی مسجد ہے جو کہ بازار تہران میں واقع ہے۔ یہ تقریباً 2 صدیوں پہلے قاجاریوں کے دور حکومت بنائی گئی تھی اور اسلامی انقلاب سے پہلے تک تہران میں جمعہ کی نماز بھی یہاں ادا کی جاتی تھی، جو کہ بعد میں یونیورسٹی آف تہران میں منتقل ہو گئی ہے۔ 1979 سے پہلے اس مسجد کا نام مسجد شاہ تھا اور بہت سی اہم تقریبات یہاں انجام دی جاتی تھیں۔ اسلامی اور ایرانی کلچر کا معیار آپس میں بہت ملتا جلتا ہے اور مسجد کو بناتے وقت اس معیار کو پیش نظر رکھا گیا تھا اور اسی وجہ سے مسجد کے شمالی دروازے کے اوپر بہترین ٹائلز کا کام کیا گیا ہے۔ ایرانی قدیمی معماری میں مسجد کے قبلے کا انتخاب کرتے وقت ایک بہت ہی منفرد ترکیب کا استعمال کیا جاتا تھا۔ چونکہ ایران میں زیادہ تر شہروں کو شمالی جنوبی اصولوں پر بنایا جاتا تھا اور قبلہ کی سمت جنوب مغرب کی طرف ہوتی تھی، اس فرق کو کم کرنے کے لیے مسجد کے شروع میں ایک راستہ بنایا جاتا تھا جس کو دہلیز کہتے ہیں۔ جیسے ہی مسجد میں باہر سے داخل ہونے والا شخص اس دہلیز سے گزرتا ہے تو وہ شمالی جنوبی سمت سے قبلے کی طرف مڑ جاتا ہے اور اس فرق کو محسوس نہیں کرتا اور قبلے کی طرف روبرو ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہی یہاں پہ ایک نورانی سی فضا جو ہمیں محسوس ہوتی ہے وہ بہت ہی بہترین ہے۔ واقعاً میرا دل چاہ رہا تھا کہ مسجد کے اس معنوی فضا میں نماز ادا کروں۔ یہاں کی معماری اور طرز تعمیر ہر آنے والے مسلمان اور غیر مسلم کو آرام اور سکون کی حس فراہم کرتی ہے۔ یہ حصہ مسجد کا مرکزی ہال ہے جس کے اندر اس وقت میں بیٹھا ہوا ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ نشان لگے ہوئے ہیں۔ یہ نشان میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ نشان جو ہیں یہ کرونا کی وجہ سے جو ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کا کہا گیا ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ لگائے گئے ہیں۔ تہران کے اندر جتنے بھی مساجد ہیں اور جتنے بھی ایسی جگہیں جہاں پہ اجتماعی کام ہو رہے ہیں وہاں پہ اس چیز کا بہت زیادہ لحاظ رکھا جا رہا ہے۔ نماز کے بعد میں نے یہاں کی انتظامیہ سے امام مسجد سے ملنے کی درخواست کی ہے تاکہ مسجد کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر سکوں۔ علامہ صاحب جو کہ مسجد امام خمینی کے پیش امام ہیں مسجد کی تاریخ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ تقریباً 250 سال پہلے فتح علی شاہ قاجار کی والدہ نے منت مانگی تھی کہ اگر میرا بیٹا بادشاہ بنے گا تو میں مسجد بناؤں گی، اور اس مسجد کا سہرا فتح علی شاہ قاجار کو ہے جس نے یہ مسجد تعمیر کروائی۔ اس مسجد کا نام مسجد سلطانی یا شاہ باقی تھا۔ اور زمانے پہلوی میں سید حسن امامی جو اس مسجد کے امام ہونے کے ساتھ متولی بھی تھے۔ یعنی اگر لوگ اس مسجد کو مسجد شاہ بھی کہتے ہیں تو اس کا مطلب شاہ پہلوی نہیں بلکہ وہ مسجد سلطانی یا مسجد شاہ باقی ہے۔ انقلاب اسلامی کی آمد کے بعد اس مسجد کا نام انقلاب اسلامی کے رہنما حضرت آیت اللہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ بازار تہران میں ہونے کی وجہ سے اس مسجد کی سیاسی لحاظ سے خاص اہمیت ہوتی تھی۔ جب بھی لوگوں کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہوتا وہ کچھ علماء کے ساتھ یہاں جمع ہو جاتے تھے
اور تب تک یہاں رہتے تھے جب تک حاکم وقت ان کے مطالبات پورے نہ کر لیتے تھے۔ حتیٰ کہ اگر عوام اور علماء عالمی استعمار کے خلاف بھی احتجاج کرتے تھے تو اسی مسجد میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے تھے۔ مثال کے طور پر 70 سال پہلے آیت اللہ کاشانی اور لوگوں نے عرب اسرائیل جنگ میں صہیونیوں کے خلاف اسی مسجد میں احتجاج کیا تھا۔ اسی لیے انقلاب اسلامی سے پہلے یہ مسجد یہاں کی مشہور انٹیلیجنس ایجنسی سواق کے زیر نظر رہتی تھی۔ اگلے آنے والے پروگرام میں آپ کو بازار تہران میں واقع ہاتھ سے بنی سینریز کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس طرح اس کو بنایا جاتا ہے، کتنا وقت اس مشکل ہنر پر خرچ ہوتا ہے، ایران میں یہ دستکاری کب سے جاری ہے، لوگ اس کو اپنے گھروں میں کیوں آویزہ کرتے ہیں، اور یہ ہنر مہنگا ہونے کی وجہ سے ہنرمندوں کو کیا نقصان ہو رہا ہے، اور کیوں لوگوں کا رجحان مشینی سینریز کی طرف ہوتا جا رہا ہے۔